بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تجوید کی اہمیت قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے دیکھی تھی، اور تجوید کی تعریف ہم نے دیکھی تھی۔ تجوید کسے کہتے ہیں، ڈکشنری میں لغت میں کسے کہتے ہیں، اور اہل فن یا اہل جو تجوید کے ماہر ہیں انہوں نے اس کی کیا تعریف فرمائی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، اور اہل فن نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، یہ تو اس کی تعریف تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا موضوع کسے کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ نے بحث کرنی ہے، جو آپ کا محل ٹاپک ہے، وہ تھی حروف تہجی۔ تو آج کی جو کلاس کا ہمارا جو موضوع ہے، جو کلاس کا ٹاپک ہوگا، وہ حروف کی بات ہوگی۔ حرف کسے کہتے ہیں، حرف کے بنیادی تصورات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو حرف کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں۔ حرف کہتے ہیں طرف کو یا کنارے کو، یعنی کنارے کو حرف کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ہم نے حرف نہیں پڑھنا۔ ایک حرف، پہلے یہ بات سمجھیں، حرف کے بنیادی طور پر تین تصورات، کچھ تصورات ہوتے ہیں، تین تصورات ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حرف کو، کسی بھی زبان کا کوئی حرف کو پڑھنے کے لیے اس کے بنیادی تصورات ہوتے ہیں۔ وہ تصورات کون سے ہیں؟ وہ تین تصورات ہیں۔ سب سے نمبر ایک کہ اس حرف کی شکل کیا ہے، اور نمبر دو اس حرف کا نام کیا ہے، اور نمبر تین اس حرف کی آواز کیا ہے۔ پھر ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ حرف کے بنیادی طور پر تین تصورات ہیں۔ نمبر ایک، اس حرف کی شکل کیا ہے، اس کا نام اور اس کی آواز۔ تو ان تین تصورات کی ہم نے آج، ان تین چیزوں پر ہم نے آج کے سبق میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ شکل سے کیا مراد ہے، نام سے کیا مراد ہے، آواز سے کیا مراد ہے۔ اچھا، ایک اور بات سمجھیں، قرآن پاک کے اندر نہ تو ہم نے شکل پڑھنی ہے اور نہ ہی ہم نے نام پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے قرآن پاک کے اندر آواز کو، ساؤنڈ کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھیں گے، ابھی آپ کے سامنے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تین تصورات ہیں۔ نمبر ایک شکل، نمبر دو نام، اور نمبر تین آواز۔ شکل میں پھر تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو کسی بھی حرف کی مکمل شکل ہوگی، نمبر دو یا کسی حرف کی مختصر شکل، اور نمبر تین کسی حرف کا یعنی چہرہ ہوگا۔ اس کی مثال جیسے ہے کہ کہیں پر آپ ایڈمیشن لینے جائیں تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پکچر، اپنی تصویر دینی ہے پاسپورٹ سائز کی۔ تو اس میں آپ تصویر اپنی پوری مکمل باڈی کی نہیں دیتے، صرف اپنے چہرے کی تصویر دیتے ہیں۔ تو جب حروف آپس میں اکٹھے آئیں گے، الگ، اگر کوئی حرف الگ لکھا جائے گا وہ تو مکمل شکل میں لکھا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا حرف مکمل نہیں ہوگا بلکہ مختصر اس کو کاٹ کر لکھا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ حرف کا صرف چہرہ لے لیا جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، دیکھنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حرف فلاں ہے، یہ والا حرف ہے۔ اس کی مثال یہی ہے نا، جیسے اپنی پروفائل پہ ہم تصویر لگاتے ہیں، ہم صرف اپنا چہرہ لگا دیں تو اگلا دیکھنے والا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اور اگر ہم اپنا سر کو، اپنا چہرہ ہٹا کر اپنی پوری نیچے سے باڈی لگا دیں تو یہ اس کو پہچان نہیں سکتا، اس کو پہچاننے میں دشواری ہوگی۔ تو اسی طرح جب حرف اکٹھے آئیں گے تو ہم اس حرف کا صرف چہرہ لکھیں گے، اس کے مکمل حرف نہیں لکھا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، مکمل میم کی شکل ہے، اوپر سے گول اور نیچے سے ایک نیچے ڈنڈا ہے، یہ اس کی مکمل شکل ہے۔
اب اس کی مختصر شکل یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا چہرہ کیا ہے؟ وہ گول۔ قرآن پاک کے اندر آپ نے نام دیکھا، محمد نام ہوتا ہے، تو پہلا میم اس کی مختصر شکل ہوتی ہے، یعنی صرف بلکہ مختصر بھی نہیں، صرف اس کا میم کا گول دائرہ لیا جاتا ہے، تو جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد میم ہے، اور اگر ہم اوپر سے گولائی میں ڈال دیں تو وہ واو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شکل جو ہوتی ہے اس کی 3 آگے مختلف ٹائپس ہیں، مکمل شکل ہے، مختصر شکل، یا کسی بھی حرف کا چہرہ ہوگا۔ یہ تو تھی شکل کے بارے میں بات۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہم نے حروف تہجی جس کی ہم نے بحث کرنی ہے وہ ٹوٹل ہے 29۔ پہلے ہم اس کے نام دیکھ لیں گے، پہلے ہم اس کی شکل دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان کے نام دیکھیں گے، اور نمبر 3 پہ پھر ہم اس کی آوازیں دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے تحریر لکھی ہوئی ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں اور آوازیں 28 ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الف جو ہوتا ہے جہاں سے قاعدے کی ابتدا ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جو اس سے پہلے والا حرف ہوگا اس کی آواز کو پیدا کرے گا۔ اگر با اس سے پہلے با آ جائے گا تو با الف با ہو جائے گا، سین الف سا ہو جائے گا، قاف الف قا ہو جائے گا، قا سا یا با یا تا۔ اب اس سے آپ دیکھ لیں الف کی اپنی کوئی، الف صرف نام پڑھا جاتا ہے اور اس کی ساؤنڈ یا اس کی آواز کوئی نہیں، یہ اپنے پیچھے والے کی آواز کو لمبا کر دیتا ہے، اس میں کام ہوتا ہے۔ یہ اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی شکل میں جو چھوٹے حروف میں لکھا ہوا ہے یہ نام ہے، اور یہ جو بڑی میں لکھا ہوا یہ جو اسٹیٹ سا جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا نام ہے، اس کی شکل ہے، اور یہ نیچے والا نام ہے۔ تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ ذرا ان کی نام دیکھ لیں، تو کچھ حروف ایسے ہیں جس کے اندر 3 حرف ہیں، جیسے یہ جیم کے اندر 3 حرف ہیں، اور سین کے اندر بھی 3 حرف ہیں، زا کے اندر 2 حرف ہیں، زا الف زا، را الف را، طا الف طا، کاف الف کا، فا، یہ 3 ہیں۔ تو جو ہوں گے 2 حرف والے ان کو تھوڑا سا کم لمبا کریں گے، اور جو ہوں گے 3 حرف والے ان کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مکمل واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں، ابھی ہم نے اس کے نام نہیں پڑھے۔ اب آپ یہ بھی بات ذہن رکھیں، قرآن پاک کے اندر جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا ہے کہ نام نہیں پڑھنے، ہم نے ان کی آوازیں پڑھنی ہے۔ اصل مقصد ہمارا آواز ہونا چاہیے کہ با کی آواز کس طرح سے پیدا ہوگی، دال کی آواز کیسے ہوگی، دال کے اوپر زبر آئے گا تو اس کی آواز کیسے ہوگی، پیش آ گیا تو آواز کیسے ہوگی۔ تو ہماری یہ صرف تعارف ہے، یہ بیسک چیز ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ با کے نیچے اگر ایک اس طرح کا لمبا سا بچھا ہوا شکل ہو، اس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو اس کو با کہتے ہیں۔ الف بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جیم کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہ نام اس کے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ تو ان کی مکمل اشکال لکھی، ان کی مکمل شکلیں تھیں۔ اب آپ کے سامنے آ جاتا ہے ان کی مختصر شکل۔ اب یہ با کی مختصر شکل آپ دیکھ لیں نیچے،
با یہ مکمل شکل ہے اور نیچے والی آدھی شکل ہے اس کی مختصر شکل ہے. اسی طرح تا کی مکمل اور آدھی شکل ہے, سا کی مکمل اور آدھی شکل ہے. اسی طرح جیم کی یہ جتنے حروف ہیں یہاں پر ان کی مکمل اور آدھی شکل لکھی ہوئی ہے. اور یہ سارے حروف آپ اس کو دیکھ لیجیے گا تو آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی آدھی شکل نہیں ہوتی, وہ مکمل ہی لکھے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیں. یہ سین کی آدھی شکل, شین کی مکمل اور آدھی شکل, صاد کی مکمل اور یہ صاد کی آدھی شکل. اب جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کا چہرہ نہ آ رہا ہو بیچ میں. اب یہ صاد ہے تو صاد کا جو پہلے گول سا آنکھ کی طرح سا اس کا شکل ہے وہ شروع میں وہ لیا گیا ہے. اگر اس کے یہ صاد کے اگر آنکھ کے اوپر میں ہاتھ رکھوں, آنکھ کو چھپا دوں, تو اس کے اینڈ والا جو شکل ہے وہ نہیں لی ہوئی, اس سے تو پتہ نہیں لگے گا یہ حرف کون سا ہے. تو اسی طرح عین, ضاد ہے, غین ہے, فا, قاف میں بھی. اور یہ عین کی ایک اور انہوں نے شکل دی ہوئی ہے. جب عین جب درمیان میں آ جائے اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے. آپ اس کی پریکٹس کرنی ہو, اس کی آپ نے مزید اس کی مثالیں دیکھنی ہو, اب قاعدے میں نورانی قاعدہ لے کر یا یسر القرآن ہے اور اسی طرح مدنی قاعدہ ہے, تو ان میں اس کی بے شمار شکلیں آپ کو مل سکتی ہیں. آپ یہاں سے جسٹ صرف آپ کو ایک چیز تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف کروایا گیا ہے. لام کی مکمل شکل آدھی شکل ہے, میم کی مکمل آدھی شکل, نون کی مکمل اور آدھی ہے, ہا کی مکمل اور آدھی شکل, اور یا کی بھی مکمل اور آدھی شکل ہے. اس کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ مکمل ہوتے ہیں, ان کی مختصر شکل نہیں آتی. یعنی الف جہاں پر بھی آئے گا یہ آپ کو مکمل شکل میں لکھا ہوا ہوگا. اور یاد رکھیے گا الف ہمیشہ درمیان میں یا آخر میں آتا ہے, الف شروع میں نہیں آ سکتا. وہ الف جو شروع میں آئے گا وہ الف نہیں ہوگا, الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, وہ حمزہ بن جائے گا. جب بھی الف کے اوپر کوئی سائن ہوگا, زبر کا, زیر یا پیش کا ہو, دو زبر ہو, جو بھی سائن ہو, وہ پھر الف نہیں ہوتا, وہ حمزہ ہوتا ہے. الف جسٹ خالی اس طرح بالکل خالی, اس کے اوپر کوئی سائن کوئی علامت نہیں ہوتی. دال جب بھی آئے گا ٹھیک ہے, یہ مکمل شکل میں ہوگا, شروع میں ہوگا مکمل آدھا لکھا ہوگا, اور اگر آخر میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا تو مکمل لکھا ہوگا. اپنے اس سے پہلے تو حرف آئے گا, اس کے بعد کوئی حرف نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ کوئی کسی حرف کو آگے, دال کو آگے کسی کے ساتھ نہیں ملا سکتے. زال کو بھی اسی طرح, را اور زا کو بھی, قا اور غا یہ بھی آگے کسی یعنی مل تو سکتے ہیں, یہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں, درمیان اور آخر میں آ سکتے ہیں, لیکن ان کی آدھی شکل نہیں ہوگی, یہ مکمل شکل میں لکھے جائیں گے. واو یہ تو ہمیشہ یعنی مکمل شکل میں ہی آئے گا, اس کی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی. حمزہ یہ بھی ہمیشہ مکمل شکل میں ہوگا. اس کی آگے جا کے اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی کہ یہ کبھی نورانی قاعدے میں آپ اگر دیکھیں, دوسری تختی ختم ہوتی ہے, اس سے پہلے آتا ہے حمزہ, اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے, اس کے نیچے الف ہوتا ہے, پھر حمزہ ہوتا ہے, اس کے نیچے واو ہوتا ہے, حمزہ ہوتا ہے, اس کے نیچے یا ہوتا ہے. تو حمزہ کی 3 شکلیں, حمزہ 3 طرح سے آ سکتا ہے, الف کی شکل میں بھی, واو کی شکل میں اور یا کی شکل میں. لیکن اس کی مکمل شکل ہوتی ہے, آدھی شکل اس کی نہیں ہوتی. تو یہاں تک ہمارا تھا ٹاپک کہ آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی حرف کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے, جسے ہم تصورات کہتے ہیں. نمبر 1 اس کی شکل, اور نمبر 2 اس کا نام. اب ظاہر ہے آپ کو اس کی عام مثال سے یہ ہے, کسی بھی بندے کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی شکل دیکھتے ہیں, پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے. تو وہ پوری شکل جو ہوتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. جب وہ نام بتاتا ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے یا احمد ہے, جو بھی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پوری شکل ہے, ایک پورا جسم, یہ جو انسان نظر آ رہا ہے, یہ عبداللہ اس کا نام ہے. جب بھی ہم اسے دیکھیں گے تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گا یہ عبداللہ ہے. تو اسی طرح یہ جو حروف تہجی ہے ان کے نام ہیں, جب ہم انہیں دیکھیں گے تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نام تو, یہ جو شکل ہے اس کی شکل کا یہ نام, اس کے نام یہ ہے. تو 2 چیزیں آج ہم نے دیکھی ہیں, نمبر 1 شکل اور نمبر 2 نام.
اور یہ دیکھا ہے کہ حرف کی مکمل شکل کیسی ہوتی ہے اور آدھی شکل کیسی ہوتی ہے، اور ان کا نام، اور کون سے ایسے حرف ہیں جو ہمیشہ مکمل اشکال میں ہوتے ہیں، ان کی آدھی شکل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ کل ہم ان کے جو تیسرا جو تصور ہے آواز، اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو حرف ہیں ان کی آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں، ہمارے منہ کا کون سا حصہ انوالو ہوتا ہے جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ تو مزید کوئی بات اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو